بہت عجیب لڑکی تھی وہ، مطلب ساری اس کی فیملی، ماں باپ، بہن بھائی، اپنے سارے رشتہ دار، سب کچھ، وہ بہت دور کسی سٹی میں رہتے تھے اور وہ تنہا اکیلی ادھر آ کے رہ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی آج تک بھی، پتہ نہیں بیچاری اکیلی کیسے وہ وہاں پہ رہ رہی تھی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو another vlog۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری جو اسٹے ان سویڈن کی سیریز ہے وہ پسند آئی ہوگی، اور آپ لوگوں کو نیکسٹ جو میرا کیا ہوا وہاں پہ تو وہ اس کا انتظار ہوگا کہ جب وہ سویڈش لڑکی کے پاس میں گئی تو وہ اس کو دیکھ کے میں ایک دم سے فرسٹ ٹائم پہلے جب میں نے اس کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ اور حیران کس وجہ سے رہ گئی؟ وہ اس وجہ سے کہ سویڈش لڑکیوں کے بارے میں تو یہ سنا ہوا تھا کہ وہ بڑی دبلی پتلی سی اور خوبصورت تو وہ تھی، لیکن مطلب دبلی پتلی نہیں تھی۔ وہ دبلی پتلی ہوتی ہیں، لمبی ہوتی ہیں، تو اور وہ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اس کا ویٹ 150 کلو کے قریب اس کا جو ہے نا ویٹ ہوگا، اور گوری چٹی تو تھی ہی، لیکن وہ پیور نیٹیو جو ہے وہ سویڈش تھی، لیکن اتنا زیادہ اس کا ویٹ، میں تو ایک دم سے دیکھ کے ویسے دھنگ رہ گئی اس کو کہ اچھا ماشاءاللہ اس کے ساتھ ہم نے رہنا ہے۔ تو بس پھر سنبھالا اپنے آپ کو، پھر خیر اس سے بات چیت ہوئی، انگلش میں ہی ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کی، پھر وہ ہمیں لے کر آ گئی، اور جب ہمیں وہ لے کر آئی اور ہم لوگوں نے اپارٹمنٹ دیکھا کہ کس جگہ میں ہم نے رہنا ہے، مطلب میں تو آگے پیچھے دیکھ رہی تھی کہ مطلب اتنا خوبصورت گرینری اور ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہیں۔ پھول تو خیر اس ٹائم پہ نہیں کھلے تھے کیونکہ وہ فیبرری کا ٹائم تھا اور اتنی اچھی خاصی وہاں پہ سردی تھی، اتنی زیادہ وہاں پہ سردی ہوتی ہے فیبرری میں، تو وہاں پہ برف باری ہوتی ہے، لیکن اس ٹائم برف باری نہیں تھی، لیکن بہت زیادہ سردی تھی۔ تو خیر ہم لوگ آ گئے، اور جب ہم لوگ گھر آئے اور میں نے اپارٹمنٹ دیکھا، اور اپارٹمنٹ دیکھنے کے بعد جو مجھے دھچکا لگا کہ اتنا مطلب چھوٹا سا اپارٹمنٹ، اتنے چھوٹے تو ہمارے اسٹور بھی نہیں ہوتے یہاں پہ ماشاءاللہ سے، مطلب پاکستان میں ہمارے گھر اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اتنے کھلے ہمارے گھر ہوتے ہیں، اور وہ اتنا چھوٹا سا اپارٹمنٹ کہ اتنا ہمارا اسٹور بھی نہیں ہوگا۔ اور لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ سارا کچھ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے انڈر ہوتا ہے، تو اپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں اس میں ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں بس پہلے سے ہی، جب آپ کوئی رینٹ پہ لیتے ہیں یا خریدتے ہیں جو بھی کرتے ہیں تو زیادہ تر تو رینٹ پہ ہی ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے اس میں ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں، کبرڈ وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسٹوو ہوتا ہے، اوون ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بجلی جو ہوتی ہے نا وہ بجلی پہ ہی چلتا ہے، وہاں پہ گیس وغیرہ نہیں ہوتی، بجلی پہ ہی سارا سسٹم ہے، گرم پانی آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ فریج بھی وہاں پہ لگا ہوتا ہے آلریڈی، تو مطلب آپ بس جائیں اور آپ رہنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو اس اپارٹمنٹ میں ایک میرا میٹرس تھا، ڈبل تھا، کیونکہ میں اور شہید تھے، میرا بیٹا، اور وہ لڑکی تھی ماشاءاللہ سے، تو جو ہے اس کا ایک میٹرس تھا، تو بس اتنی سی جگہ تھی کہ ایک اس کا میٹرس تھا اور ایک ڈبل ہمارا میٹرس تھا بس، اور تھوڑی سی اور جگہ تھی، اتنا چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا، اور ایک واش روم تھا وہ بھی چھوٹا سا، اور کچن تو بس اوپن کچن ہی ہوتے ہیں، بس چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ، بس وہیں پہ ہی، ہماری طرح اتنے بڑے بڑے کچن تھوڑے ہی ہوتے ہیں وہاں پہ، چھوٹا سا ایک بنا ہوا تھا ایریا جہاں پہ کچن تھا، اوپن کچن، لیکن یہ کہ چھوٹی ساری جگہ میں ہی سارے انہوں نے فیسلٹیز رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو خیر ٹھیک ہے، بس یہاں پہ رہنا ہے ہم لوگوں کو، بس اس ٹائم تو مجھے بس سمجھ نہیں آیا کہ کیسے، مطلب کچھ سمجھ ہی نہیں آئی، کہ بس ٹھیک ہے، بس جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، بس ایک دفعہ ہم سویڈن تو آ گئے ہیں، پھر ٹھیک ہے، اپارٹمنٹ میں اس نے میٹرس وغیرہ تو پہلے سے ہی ارینج کیا ہوا تھا،
تو باقی چیزوں کا برتن وغیرہ بھی اسی کے تھے. اور وہ جو لڑکی تھی نا وہ اپنے مطلب اس کی فیملی، ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے سارے ریلیٹیوز، سب لوگ کسی دوسرے سٹی میں رہتے تھے سارے، اور وہ اتنی دور کسی سٹی میں آ کے اکیلی رہ رہی تھی. پتہ نہیں عجیب ہی لوگ ہوتے ہیں سویڈش لوگ، ان لوگوں کو اکیلے رہنے کا کیا شوق ہوتا ہے. تنہا وہ اکیلی ادھر آ کے رہ رہی تھی. تو اس کو ظاہر ہے پھر کوئی مطلب اس کے پاس جاب وغیرہ بھی نہیں تھی. پتہ نہیں وہ اسٹڈیز کر رہی تھی کہ جاب کر رہی تھی. بس اتنا زیادہ میرے اس سے بات چیت نہیں ہوئی. تو بس اپنے سب بہن بھائی سب کو چھوڑ کے، ماں باپ کو بھی چھوڑ کے اکیلی ادھر رہ رہی تھی. پتہ نہیں اس کو کیا کوئی ڈپریشن کی مریض تھی کہ کیا. بس مجھے اس کے اوپر ترس بھی بہت آتا تھا کہ کیسے یہ بیچاری یہاں پہ کیوں آ کے رہ رہی ہے. لیکن میں نے اس سے کبھی پوچھ نہیں سکی میں اس سے کہ کیوں ایسے تم رہ رہی ہو، کیونکہ میں سوچ رہی تھی اگر اس کو بتانا ہوگا کیونکہ ہم اکٹھے ہی رہ رہے ہیں تو خود بتا دے گی. لیکن اس نے نہ ذکر کیا، نہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں تم یہاں پہ آ کے رہ رہی ہو. خیر اس نے پہلے سے وہاں پہ مطلب رہ رہی تھی تو برتن وغیرہ بھی تھوڑے بہت اس کے پاس تھے، لیکن کوکنگ وغیرہ تو ماشاءاللہ سے وہ لوگ کرتے نہیں ہیں. بس ریڈی میڈ ہی کھانا، برگرز وغیرہ یا باہر سے ہی کچھ کھانے پینے کا لے آتے ہیں. بس یہ ہے کہ وہاں پہ کھانے پینے کا یہ کہ باہر سے بھی اگر آپ لاؤ تو صاف ستھرا مل جاتا ہے. یہاں پہ تو ہم لوگوں کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ کدھر ہمارا پیٹ نہ خراب ہو جائے. باہر کا تو ہم لوگ کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں، بہت ہی کم کھاتے ہیں، اور وہ بھی کسی اچھے سے ریسٹورینٹس وغیرہ سے ہی کھاتے ہیں تاکہ کوئی پیٹ میں گڑبڑ نہ ہو. تو وہاں پہ یہ کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا جاب کرتے ہیں. باہر جاتی تھی کوئی جاب وغیرہ میرے حال میں وہ کرتی تھی، بس جاتی تھی پھر وہ آتی تھی باہر سے ہی کچھ نہ کچھ لے آتی تھی، کھا لیتی تھی. اور اس کے علاوہ چپس کے بڑے بڑے پیکٹ، کوک، یہی، اور کبھی کبھار بس وہ نوڈلز وغیرہ بنا لیتی تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے نا بس اس نے مجھے نا اس طریقے سے مطلب اس کے ساتھ جب میں رہی تو مطلب ہم لوگ جب پاکستانی ہیں ہم جگاڑو قوم ہوتے ہیں، ہر ایک چیز کا جگاڑ لگاتے ہیں. تو لیکن وہ لوگ مطلب ہر ایک چیز انہوں نے اصول کے مطابق صحیح جو ہے نا، جو چیز جس کام کے لیے ہے بس وہی کرنا ہے، اس سے آگے پیچھے تو کچھ بھی نہیں کرنا. رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور ہم لوگ جو ہے کسی بھی مطلب جگاڑ لگا لیتے ہیں کسی بھی کام کا. پاکستانی لوگ یا دیسی لوگ جو کہہ لیں، اس طرح سے تھا کہ میں جو نا مطلب اگر کوئی بھی آگے پیچھے چیز جو ادھر اس نے سیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے تھوڑی سی آگے پیچھے کر دوں تو وہ بولتی نہیں، یو آر ناٹ سپوز ٹو پٹ دس ہیئر، یو سپوز ٹو پٹ ہیئر. میں نے بولا اوکے جی، کوئی بھی مطلب کوئی چیز ادھر ادھر ہو جائے تو نہیں، آپ نے اس کو ادھر نہیں ادھر رکھنا ہے. پھر اگر مطلب جس طرح ایک ہم لوگ تو وہ ہے نا چاقو، نائف جو ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی سارے کام کر لیتے ہیں. مطلب پوٹیٹو بھی اسی سے پیل کر لینا، سبزیاں تو ظاہر ہے اسی سے ہی کٹ کرتے ہیں. لیکن مطلب جس طرح ایک پوٹیٹو پیلر ہوتا ہے تو اگر آپ نے پوٹیٹو چھیلنا ہے تو پوٹیٹو پیلر سے ہی چھیلنا ہے. اگر آپ نے چھری کے ساتھ، ہم لوگ تو مطلب گزارا چلا لیتے ہیں، اگر نہیں مل رہی کوئی چیز تو ہم چھری کے ساتھ ہی چھیل لیتے ہیں، ہر ایک کام اسی کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں. تو لیکن وہ بولتی تھی نہیں، یہ اس چیز کے لیے نہیں ہے. مطلب ایک میں مثال دے رہی ہوں کہ آپ نے اگر کوئی کام کرنا ہے نا تو مطلب اگر پوٹیٹو پیلر ہے نا تو اسی سے ہی آپ نے پیل کرنا ہے. اگر آپ نے چھری کے ساتھ پیل کر دیا نا پوٹیٹو کو تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. اور ہم لوگ تو یہ کہ وہ جو ٹن ہوتے ہیں نا، ٹن، اس کو بھی ہم لوگ چھری سے ہی کھول لیتے ہیں.
لیکن وہ تو ہنسنے شروع ہو جاتی تھی. کبھی مجھے غصہ کرتی تھی کہ نہیں یہ تو اس چیز سے تو ہو ہی نہیں سکتا, اس سے آپ نے نہیں کرنا, یہ تو اس کے لیے تو ایک یہ ٹول ہے باقاعدہ, اسی سے ہی آپ نے کرنا ہے. میں تو بڑی حیران اور پریشان بھی ہوتی تھی کہ یہ کیا ہے بھئی, میں عجیب سی جو ہے نا چیز ہے یہ بھی, ہر ایک چیز جس کام کے لیے جو ہے بس وہی آپ نے کرنی ہے, اس سے آگے پیچھے تو ہٹ کے کچھ بھی نہیں کرنا. اور اسی طریقے سے وہاں پہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ تو اچھی بات ہے, جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کے ویسے آپ نے فالو کرنے ہیں, لیکن اتنی زیادہ مطلب جو ہے نا وہ چیزوں کو کمپلیکیٹ اس نے کیا ہوا تھا کہ میرے لیے نا بہت زیادہ مشکل تھا اس کے ساتھ رہنا. مطلب میں تو جو نا, ہم لوگ ایڈجسٹ کرنے والی قوم ہیں, کسی چیز میں نے اس کو کبھی کچھ نہیں بولا کہ تم نے ایسے کیوں کیا, جو مرضی وہ کرے, جیسے مرضی وہ رہے, میں نے کبھی اس کو کچھ نہیں بولا تھا. لیکن وہ ہر ایک چیز میں اس کو مسئلہ, ہر ایک چیز میں اس نے کیڑے نکالنے کہ ایسے کیوں ہوا, ایسے کیوں ہوا, تم نے ایسے کیوں کر دیا. اگر مطلب بچہ ہے چھوٹا میرے ساتھ تو کوئی مطلب چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں, لیکن نہیں. اور مطلب ٹوائلٹ میں بھی اگر کلینر وغیرہ یا سوپ وغیرہ بھی جو اس کی جگہ ہے وہ بھی تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے تو یہ ادھر پڑی تھی, تم نے ادھر کیوں رکھی. میں نے بولا کہ وہ بس غلطی سے, مطلب میرے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہوتا تھا, نہیں میں نے بس غلطی سے رکھ دیا ہے, کوئی بات نہیں, میں صحیح کر دیتی, بس اسی طرح ہی بول دیتی تھی. اور اگر کمرے میں تھوڑا بہت بچہ ہے, اگر کوئی چیزیں وغیرہ بکھری ہوئی ہیں تو یہ بھی تم صفائی نہیں کرتی, تم نے اس کو بکھری ہوئی جگہ کتنی ساری تھی, ایک چھوٹا سا ہی اپارٹمنٹ تھا, اس میں کیسے بندہ کرے. تو اتنی چھوٹی سی جگہ پہ ایک تو رہنا ہی اتنا مشکل تھا, اوپر سے بس اتنا. اور کبرڈ میں بھی جگہ کا مسئلہ تھا, اس نے بھی اپنے کپڑے رکھنے تھے, میں نے بھی, میرے بچے کے بھی, کافی ساری مطلب چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں بھی کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے تو بھی مسئلہ, بھئی تم نے ادھر چیز کیوں رکھ دی ہے, یہ کپڑے ادھر پڑے ہونے چاہیے تھے, تم نے ادھر کیوں رکھ دیے. تو بس بہت میرے لیے مشکل تھا اس کے ساتھ رہنا, ہر ایک چیز میں سے کیڑے نکالنا. اور برتن بھی, مطلب ہم لوگ تو کھانا وغیرہ ہم لوگ بناتے ہیں صحیح ٹھیک ٹھاک, وہ تو نہ کھانا اس نے بنانا نہ کچھ, نہ برتن اس کے اکٹھے ہونے ہیں. تو برتن ہمارے اکٹھے ہوتے ہیں, ہم کھانا بناتے ہیں, میں تو باقاعدہ کھانا بناتی تھی, وہ تو کھانا ہی نہیں بناتی تھی. برتن اگر کبھی میرے ناشتہ بچے کو کرایا ہے, اسکول چھوڑنے چلی گئی تو برتن ادھر پڑے رہ گئے تو برتن اس نے نہیں دھوئے, اور اگر دھو کے بھی مطلب ادھر رکھ دیے ہیں, وہ ریک جو ہوتا ہے تو وہ بھی ادھر کیوں رکھ دیے ہیں. مطلب ہر ایک چیز میں کیڑے نکالنا, تو اس نے مجھے پاگل کر کے رکھ دیا ہوا تھا. تو آج کے لیے اتنا ہی میں آپ کو بتا سکتی ہوں, کیونکہ ویڈیو ابھی بہت لمبی ہو جائے گی پھر. تو نیکسٹ پھر میں کیا ہوا, ہم نے کیسے وہاں پہ ایڈجسٹ کیا, کیسے سروائیو کیا, کیونکہ اینی ہاؤ ایڈجسٹ تو کرنا ہی تھا. تو نیکسٹ پھر میں اپنی ویڈیو میں آگے کی سٹوری شیئر کروں گی. تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.